بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج کا موضوع جو کہ بہت ہی اہم موضوع ہے، جس کو ہم قرآن اور احادیث کی روشنی میں جانیں گے، اور کل قیامت کے دن اس پر کیا عذاب ہوگا اس گناہ کی وجہ سے، یہ بھی پڑھیں گے۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ انسان کے اندر جہاں بہت سی خوبیاں ہیں، وہاں بہت سی برائیاں اور خرابیاں بھی ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑی خرابی تکبر بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبر کا مطلب بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حق بات کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا تکبر ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَاحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مختل فخور۔ اور لوگوں سے اپنا رخ مت پھیر اور مت چل زمین پر اتراتا ہوا، بے شک اللہ کو نہیں باتا کوئی فخر کرنے والا، برائی مارنے والا۔ اور ارشاد فرمایا انہ لا یحب المستکبرین، بے شک وہ نہیں پسند کرتا تکبر کرنے والوں کو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہو۔ یہ سن کر ایک شخص نے غرض کیا کہ کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو اور اس کا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند فرماتا ہے۔ اچھا کپڑا اور اچھا جوتا پہننا تکبر نہیں، بلکہ تکبر یہ ہے کہ حق کو ٹھکرائے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ ایک احادیث میں ارشاد ہے کہ تکبر کرنے والے لوگوں کا قیامت کے دن اس طرح حشر ہوگا کہ وہ انسانی شکلوں میں چونٹیوں کے برابر چھوٹے چھوٹے جسموں میں ہوں گے۔ ان پر ہر طرف سے ذلت چھائی ہوئی ہوگی، وہ جہنم کے جیل خانوں کی طرف ہنکا کر لے جائے جائیں گے۔ اس جیل خانے کا نام بولس ہے۔ ان لوگوں پر آگوں کو جلانے والی آگ چڑھی ہوگی، اور ان لوگوں کو دوزخیوں کے جسموں کا نچوڑ پیپ وغیرہ پلایا جائے گا۔